رات کے 2:30 بجے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر شروع ہوا۔ 7 B-2 اسٹیلتھ بامبرز نے مشنری سے 18 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ایران کے فوردو، ناتنز اور اصفہان پر 14 GBU-57 بنکر بسٹر بمز گرائے۔ جب میزائل ٹاک لاؤڈر ہو رہی ہے تو امن بھی خاموش ہو چکا ہے۔ مسلم دشمن ہر اس کافر کو سمجھ آ گیا ہے کہ ایران اگلا عراق نہیں بننے والا اور آتش کا جواب پھولوں سے دینا ممکن نہیں۔ یہ وہ منظر ہے جہاں سے تباہی کا اصل آغاز ہوتا ہے۔ جب ایران نے اسرائیل کی اگریشن کا جواب دیا، دنیا نے سوچا کہ یہ جنگ 2 ملکوں تک محدود رہے گی، لیکن پھر امریکہ، جو اب تک پس پردہ رہ کر اسرائیل کی پشتوناہی کر رہا تھا، اپنا پردہ ہٹا کر اس جنگ میں کود پڑا۔ ایران کی سرزمین اسٹیلتھ بامبرز کے میزائل سے لرز اٹھی۔ اسٹیلتھ بامبرز نے فوردو کو ہلا کر رکھ دیا۔ سب مرینز نے بھی اس مشن میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ وہ منظر ہے جہاں سے تباہی کا اصل آغاز ہوتا ہے۔ رات کے 2:30 بجے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر شروع ہوا۔ 7 B-2 اسٹیلتھ بامبرز نے مشنری سے 18 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ایران کے فوردو، ناتنز اور اصفہان پر 14 GBU-57 بنکر بسٹر بمز گرائے۔ یہ ایسے بامز ہوتے ہیں جو زمین کے بہت اندر گھس کر زیر زمین بنائے ہوئے بنکرز میں ایکسپلوڈ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ایک US سب مرین نے 30 ٹاماہاک کروز میزائلز فائر کیے۔ پینٹاگون نے اس آپریشن کو لارجسٹ B-2 اسٹرائک ان ہسٹری اور ایکسٹریملی سیور ڈیمیج قرار دیا۔ US نے ڈیکوائز اور مس ڈائریکشن یوز کیا، جس سے سرپرائز ایلیمنٹ برقرار رہا۔ سورس CBS اور ABC نیوز۔ ایران کے جواب اور بروقت ریٹیلیٹری اسٹرائکس کی بات کریں تو ایران نے زبردست جواب دیا۔ میزائلز تل ابیب اور حیفا پر داغ دی۔ کیجویلٹیز اور انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا۔ ایرانین پارلیمنٹ نے اسٹریٹ آف ہارمز بند کرنے کی ریزولوشن اپروو کی، جو گلوبل آئل پرائسز تیزی سے بڑھا سکتا ہے۔ سورس دی ٹائم اینڈ AP نیوز۔ ٹرمپ کی اپنے عوام سے خطاب کی بات کریں تو 21 جون کی رات ٹرمپ نے پریس پر کہا، فوردو، ناتنز اور اصفہان کی نیوکلیئر سائٹس مکمل طور پر تباہ کی جا چکی ہے۔ ایران اب امن قبول کرے یا مقابلہ کرے۔ ٹرمپ نے پھر سے ناؤ از دا ٹائم فار پیس کی اپیل کی۔ سورس CBS اینڈ دی گارڈین۔ میرے ہموطنوں، B-2 اسٹیلتھ بامبر جو اگر آپ کو آسمان میں نظر آ جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ اس کا ٹارگٹ نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسا جہاز ہے جسے بہت ہی کم عمل میں لایا جاتا ہے۔ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر میں اس کی شمول کی وجہ ہے کہ B-2 اسٹیلتھ بامبر کا ڈیزائن ریڈار سے بچنے والا فلائنگ ونگ ریڈار آبزرونگ ہے۔ یہ 6000 ناٹیکل مائلز تک اڑان بھر سکتا ہے اور 30,000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بمز کیری کرتا ہے۔ ٹاماہاکس نے سیکنڈری ٹارگٹس پر پن پوائنٹ اسٹرائک دیے، جسے ایران نے کرمنل ایکٹ قرار دیا۔ سورس ایویشن ویک اینڈ ٹائم۔ گلوبل پولیٹیکل شاک ویوز کی بات کریں تو UN، یورپ اور چائنا سمیت رشیا نے کنڈمنیشن کی، لا وائلیشن اور وار اسکلیشن کی وارننگ دی۔ گولف اسٹیٹس اسپیشلی بحرین اور سعودیہ نے فلائٹ ہائی جیکنگ ایڈوائزرز جاری کی ہے۔ آئل مارکیٹس میں والیٹیلیٹی بڑھ گئی ہے۔ گلوبل انرجی کرائسس کا خوف عروج پر ہے۔ ایران نے اس بہت بڑے حملے کے بعد مختلف انفارمیشن سورسز اور ایجنسیز کو جھٹلا دیا اور مسلمان دشمنوں کو یہ پیغام دے دیا کہ وہ زیادہ خوش نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میٹل ٹنلنگ اور کی انفراسٹرکچر سروس ہو گئی، صرف فوردو کے ہائی ویز اور ٹنلز میں ڈیمیج ہوا ہے۔ نیوکلیئر پروگرام الحمدللہ چل رہا ہے۔ ایران کی طرف ایسکیلیشن رسک کی بات کریں تو ایران نے حزب اللہ، حوثیز اور عراقی ملیٹنٹس کو الرٹ کر رکھا ہے۔ US کیریئرز اور بیسز ان کے نشانے پر ہیں۔ US نے ڈائریکٹ خود کو اس جنگ میں جھونک دیا۔ دنیا کے سامنے خود کو نیوٹرل کہہ کر پس پردہ اسرائیل کی مدد کر سکتا تھا، لیکن US نے اس جنگ میں خود کو جھونک کر اپنی شامت بلا لی ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے، چاہے مسلمان تعداد میں جتنے بھی کم کیوں نہ ہوں، چاہے مسلمانوں کے پاس ہتھیاروں کی جتنی بھی کمی ہو، ان کے ایمان کی طاقت نے انہیں ہمیشہ کفر پر غلبہ دیا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ڈپلومیسی کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ نہیں، لیکن میرے ہموطنوں، جب میزائل ٹاک لاؤڈر ہو رہی ہے تو امن بھی خاموش ہو چکا ہے۔ مسلم دشمن ہر اس کافر کو سمجھ آ گیا ہے کہ ایران اگلا عراق نہیں بننے والا اور آتش کا جواب پھولوں سے دینا ممکن نہیں۔ میرے ہموطنوں، اس جنگ میں فتح کس کی ہوگی، اس بات کے جواب ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ بہرحال ڈیسٹینی ڈزنٹ ناک، اٹ بریکس تھرو when the time has come۔ امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اسرائیل نے عراق کو نیوکلیئر پاور بننے سے 80 کی دہائی میں کیسے روکا، تو اس پر ہماری ایک ویڈیو آلریڈی موجود ہے۔